پانی زیادہ استعمال نہیں کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد ویغتسل بالصاع الی 5 امداد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد کے ساتھ وضو کر لیا کرتے تھے، ایک مد کے ساتھ، ایک مد میں 9 چٹاک پانی آتا ہے، ایک مد کے ساتھ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیا کرتے تھے۔ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَىٰ 5 أَمْدَادٍ۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ سے لے کر 5 مدوں تک غسل فرما لیا کرتے تھے، یعنی 2 کلو اور 11 چٹاک، اتنے سے پانی کے ساتھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر لیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم پانی کا بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں، ٹوٹی کھول دیتے ہیں، آرام سے لوگ بیٹھے آپس میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ہماری رہنمائی فرمائی، فرمایا اگر تم وضو کر رہے ہو، نہر کے اوپر بیٹھے ہو، نہر کے کنارے پر بیٹھے ہو اور نہر میں سے پانی لے کر استعمال کر رہے ہو، وَلَوْ عَلَىٰ نَهْرٍ، اگر تم نہر کے کنارے پہ بیٹھ کر بھی وضو کر رہے ہو تو پانی کو زیادہ استعمال نہیں کرنا، پانی کو ضائع نہیں کرنا، پانی کو ضائع نہیں کرنا۔ میرے بھائیوں، اگر پانی کو ضائع نہیں کرنا تو ہم وقت کو کیسے ضائع کر سکتے ہیں؟ آج لوگ وقت برباد کر دیتے ہیں، وقت کی قدر نہیں کرتے۔ اس کے بعد وضو کرنا ہے، یہ بنیادی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ اس کے بعد پھر وضو کرنا ہے۔ وضو کیسے کرنا ہے؟ یتوضأ کما یتوضأ للصلاۃ، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس طرح وضو کرنا ہے۔ اب ذرا آپ توجہ کے ساتھ باتوں کو سنتے جائیے۔ جس طرح نماز والا وضو کیا جاتا ہے، نماز میں ہم کس طرح وضو کرتے ہیں، طریقہ بھی استعمال کر لیجیے غسل جنابت کا۔ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، دوبارہ ترتیب کے ساتھ بیان کرنے لگا ہوں۔ بیت الخلاء میں داخل ہونا ہے، استنجا کرنا ہے اچھی طرح، پھر اپنے ہاتھوں کو صابن کے ذریعے دھو لینا ہے۔ اب غسل جنابت کا طریقہ شروع ہونے لگا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو دھو کر 2 مرتبہ دھو لیں، 3 مرتبہ دھو لیں، آپ کی مرضی۔ 1 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھونا ضروری ہے۔ میرے پیغمبر نے 1 مرتبہ بھی ہاتھوں کو دھویا، مرتین 2 مرتبہ بھی دھویا، ثلاثن اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ بھی دھویا ہے۔ یہ آپ کی مرضی، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ دھو لے، لیکن ڈالا کا خوب ملنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اپنے منہ اور ناک میں پانی ڈالنا چاہیے۔ ادھر میری طرف دیکھیں، اپنے ہاتھ کے اوپر پانی لیں، 1 چلو، ناک اور منہ کے اندر اکٹھا پانی ڈالنا چاہیے۔ فرق کرنے والی روایت کمزور ہے، اکٹھے 1 چلو کے ساتھ آدھا منہ کے اندر آدھا ناک کے اندر، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ افضل طریقہ ہے۔ اس طرح آپ ناک اور منہ میں پانی ڈالیں۔ اس کے بعد پھر یہ جو بائیں ہاتھ ہے، اس کی یہ جو خنصر جسے ہم اپنی زبان میں چنگلی یا چیچی بھی کہتے ہیں، اس کے ذریعے اپنے ناک کے اندر اس کو داخل کریں، اچھی طرح اپنی ناک کی صفائی کریں۔ 3 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں اور 1 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جتنے بھی وضو والے اعضاء کو دھونا ہے، آپ کی مرضی 1 مرتبہ دھو لیں، آپ کی مرضی بھی 2 مرتبہ دھو لیں یا 3 مرتبہ دھو لیں۔ اس کے بعد اپنے چہرے پر پانی بہا لیں 3 مرتبہ، یہاں سے لے کر یہاں بال شروع ہو رہی ہیں، پیشانی یہ سے لے کر یہ جتنا جو چہرہ ہے کھوڑی تک، یہ سارا چہرے کے اندر وجہ اسے کہتے ہیں، یہاں تک اپنے چہرے کو دھو لیں 3 مرتبہ۔ پھر اپنے داڑھی کا خلال کر لیں۔ کس کا؟ داڑھی ہوگی تو خلال کریں گے نا، داڑھی کا خلال کر لیں۔ اس کے بعد پھر اپنے بازوں کو دھو لیں، المرفق، کونیوں تک نہیں دھونا، کونیوں سمیت دھونا ہے۔ اناف کہتے ہیں کونیوں تک دھونا، یہاں الا بمعنی مسابت کے اندر آ رہا ہے، کونیاں بازوں کے اندر شامل ہیں۔ پھر کونیوں کو آپ 3 مرتبہ دھو لیں۔ اس کے بعد سر کا مسح نہیں کرنا، یہ غسل جنابت کا ذکر ہو رہا ہے، سر کا مسح نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ ادھر میری طرف دیکھیں، یہ دیکھیں گے تو کام بنے گا۔ غسل جنابت کا طریقہ ہے، ٹوٹی چل رہی ہے یا نلکے کے اوپر آپ غسل کر رہے ہیں، اپنی انگلیوں کو گیلا کر لیں، انگلیوں کو گیلا کر کے 3 مرتبہ اپنے سر کے اندر اس طرح داخل کریں، 1 مرتبہ پھر 2 مرتبہ پھر 3 مرتبہ داخل کر لی۔ اس کے بعد آپ نے 1 چلو لینا ہے، پانی کا 1 چلو لینا ہے، یعنی 1 پورا چلو لے کر آپ نے پہلے اپنی دائیں طرف سر کے اوپر بہانا ہے اس طرح، پھر 1 چلو لینا ہے، بائیں طرف بہانا ہے، پھر تیسرا چلو لے کر سر، یہ 3 چلو ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی دائیں جانب پانی بہانا ہے پورے جسم کے اوپر، پھر بائیں جانب بہانا ہے، پھر پورے جسم کے اوپر علی سائر الجسد کلہ، پورے جسم پر پانی بہا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کی مرضی، آپ شیمپو لگا لیں، صابن لگا لیں، آرام سکون کے ساتھ نہا کر آخر پہ آپ اپنے پاؤں کو دھو لیں۔ ثم تنحى رجليه، ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ ہو کر پاؤں دھوتے تھے۔ اس وقت کچی جگہ ہوتی تھی، گندگی اور چھینٹے پڑنے کا خدشہ تھا۔ آج کل ٹائلیں لگی ہوئی ہیں،
जदीद दौर है, छींटे पड़ने का खतरा नहीं है, आप वहीं खड़े होकर अपने पाँव को धो सकते हैं। तो ये गुस्ल जनाबत का मसनून तरीका है। अटैच बाथरूम होते हैं, आपने गुस्ल जनाबत कर लिया, अब आप बाहर आ रहे हैं, फिर आपने क्या करना है, बाथरूम से निकलने की दुआ पढ़नी है गुफराना का। फिर आप वुज़ू के बाद जो दुआ है वो पढ़ लें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और बाज़ रवायत में ये अल्फाज भी मिलते हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतताहिरीन। रावी बयान करते हैं जो ये अल्फाज पढ़ लेता है, मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, यदखुलु मिन अय्यिहा शाअ। बंदे की मर्जी, जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहता है हो जाए। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल जनाबत फरमा लिया करते थे, उसके बाद फिर आप खुशबू लगाया करते थे। तो गुस्ल जनाबत के बाद खुशबू भी लगानी चाहिए। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये था गुस्ल जनाबत का तरीका। समझ आ गया है? ये नहीं आया? दोबारा अर्ज कर देता हूँ आधे मिनट के अंदर। वाशरूम के अंदर आपने जाना है, गंदगी को दूर करना है। जिस तरह आप नमाज वाला वुज़ू करते हैं इस तरह वुज़ू करना है, लेकिन सर का मसा नहीं करना। उंगलियों को गीला करके बालों के अंदर खिलाल करना है। 3 चूल्लू लेने, एक दाएं तरफ बाएं तरफ, फिर दरमियान में बहा देना है। उसके बाद दाएं कंधे के ऊपर पानी बहाना है, फिर बाएं कंधे के ऊपर पानी बहाना है, और पूरे जिस्म के ऊपर फिर पानी बहाकर शैम्पू के जरिए, साबुन के जरिए नहा सकते हैं। अगर जगह मट्टी वाली है फिर आप अलहदा होकर पाँव धो लें। अगर टाइलें लगी हुई हैं वहीं खड़े होकर आप पाँव धो लें। फिर वाशरूम से निकलने के बाहर दुआ पढ़ लें। दुआ पढ़ने के बाद फिर वुज़ू के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है वो दुआ पढ़ लें। ये आपका गुस्ल हो गया। ये मसनून तरीका था। हो सकता है कुछ भाइयों को ना पता हो, अक्सर को पता भी होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी। मेरे भाइयों, गौर करने की बात ये है कि छोटी छोटी बातें भी हम तक पहुँच गई हैं। ये हमारा इस्लाम है, ये हमारा दीन है। छोटी छोटी बातें हम तक पहुँच गई हैं। अल्लाह ताला ने, मैंने वो खुतबे के बाद आपको बताया भी है कि मस्जिद क़ुबा वाले जो लोग थे, क़ुबा के रहने वाले, वो तहारत को पसंद करते थे। तो अल्लाह ताला ने उनका तज़किरा कुरान के अंदर फरमा दिया, वल्लाहु युहिब्बुल मुत्ताहिरीन। और जो पाकीज़ा रहते हैं अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से प्यार करते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, इसलिए हमें पाक और साफ़ रहना चाहिए।